الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى غزو آخر فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. قابل قدر سامعین، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ پڑھا گیا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا حسبی اللہ، کہ ایمان والے بندے کے لیے، ایک مومن بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. کتنے بھی سخت حالات ہو، کیسی ہی مشکلات ہو، کیسی ہی پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہو، لیکن ایمان والا کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا ہے. ایک ایمان والے میں اور کافر میں یہی تو فرق ہے کہ غیر ایمان والے جب کسی پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے مدد اور ہیلپ طلب کرتے ہیں، اور جب ادھر ادھر سے سب جگہ سے مایوسی نظر آتی ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، تو نا امید ہو جاتے ہیں. لیکن ایمان والوں کے لیے ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسا در ہے جس در کے ہوتے ہوئے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے. دنیا کے اندر کتنی مشکل حالات آ جائے، ایمان والوں کے خلاف کتنی بھی سازشیں رچی جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن جب تک ایمان والا اللہ سے جڑا رہے گا،
اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا تو یہ کبھی نا امید نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنه لا ييأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے ایمان والے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی تو کفر ہے۔ ایک ایمان والوں کے لیے امید کی کرن ہے اللہ کی ذات، ایک ایمان والوں کے لیے مدد کی آس ہے اللہ کی ذات۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، اللہ کو پکاریں گے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ صرف ایک اللہ کو ہر مقصد میں، ہر کام میں، ہر موقع پر پکارا تھا، اور ایمان والوں کو اسی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اسی اللہ کے در پہ سر کو جھکایا ہے اور اسی اللہ کے در پہ سر جھکے گا۔ یہ سر ہر در پہ جا کے جھکے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ صرف ایک ہی در پہ جھکے گا، صرف ایک ہی دربار ایسا ہے جس دربار میں اور جس در کے اندر ایمان والے کا سر جھک سکتا ہے، وہ ہے دربار ربانی، اللہ کا دربار، باری تعالیٰ کا دربار، اللہ کا گھر اور اللہ کے در۔ صرف اللہ کے سامنے ایمان والے کو جھکنا ہے، صرف اللہ سے امید لگانی ہے، صرف اللہ سے آس لگانی ہے، اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ اسی کو تو ہم پانچوں نمازوں کے اندر مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کسی کی غلامی، نہ کسی کی بندگی اور نہ کسی سے مدد۔ غلامی بھی صرف اللہ کی، بندگی بھی صرف اللہ کی کرنی ہے، اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اور یہ صرف زبانی دعوے نہیں، انبیاء کرام کی جماعت نے ان چیزوں پر عمل کر کے بتلایا، اور عملی میدان میں انہوں نے کر کے امت کے سامنے نمونے پیش کیے۔ پوری دنیا ان کے مخالف بن گئی، دنیا کے تمام طاقتیں ان کے مخالف کھڑی ہوئی۔ اکیلا نبی میدان میں کھڑا ہو گیا، ایک اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہوئے پوری دنیا کی طاقت سے ٹکرا گیا۔ اللہ نے اسے فتح نصیب فرمائی۔ انبیاء کی سیرت کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک سورت اتاری، اس سورت کا نام ہی رکھا سورہ نوح۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال کے قریب، 950 سال کے قریب تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور بلانے کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جو انداز ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب اختیار کیے، سب کے سب اپنائے۔ اعلانیہ طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، فردن ایک ایک آدمی کے پاس جا کر کے ہر طریقے سے قوم کو سمجھایا، لیکن وہ قوم اتنی ضدی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے تو چہرے پر پردہ ڈال دیتے تھے اور کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے، کہتے ہم نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتے ہیں، نہ تمہاری بات سننا چاہتے ہیں، پرے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ ہمارے سامنے سے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری،
950 سال کا زمانہ کتنا لمبا زمانہ ہے. ہماری عمر ہی کیا ہے؟ 60 سال 70 سال. 950 سال. ایک سوچ کر ہی انسان کو حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے. کیسا جگر ہوگا، کیسی استقامت ہوگی. ایک ہی مشن، ایک ہی کام 950 سال تک کر رہے ہیں. ایسا جگر، ایسی استقامت، ایسی بہادری. اخیر کے اندر جب قوم اتنی مخالف ہو گئی، نوح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانے لگی کہ اے نوح بعد آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اب نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی. ایک طرف پوری دنیا کے کفر کی طاقت ہے، دوسری طرف اکیلا اللہ کا نبی نوح ہے. کفر کی پوری طاقت ساز و سامان کے ساتھ میں ہے، نوح علیہ السلام بے سر و سامانے کے عالم میں ہے. ادھر اللہ کی طاقت ہے، ادھر اللہ کے مخالفین کی پوری طاقت ہے. ان طاقتوں میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو آپ دیکھو کیسے اللہ فتح نصیب کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن کے وقت بھی بلایا، رات کے وقت بھی بلایا. ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. میں نے رات دن ہر وقت کوشش کی، محنت کی، لیکن ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی خیر نہیں ہے. ربی انک ان تذر کافرین دیارا. اے میرے اللہ، اے میرے رب، اگر آپ نے روئے زمین پر کسی کافر کو چلتا پھرتا چھوڑ دیا تو یہ کافر آگے فاسقوں اور فاجروں کو ہی جنم دیں گے اور زمین کے اندر فساد ہی برپا کریں گے. ان سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے. اب اللہ نے حکم دیا، اے نوح تم کشتی بنانا شروع کرو. آخری ان کے لیے چانس ہے، آخری موقع ہے. یا تو یہ باز آ کر کے ایمان قبول کر لیں گے یا سب کے سب ہلاک کیے جائیں گے. جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، لوگ مذاق اڑانے لگے. جنگلوں کے اندر بھی کوئی کشتیاں چلا کرتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعدہ ہے، پانی کا عذاب آئے گا، جو ایمان قبول کرے گا وہی نجات پائے گا، اس کو اللہ اس کشتی میں سوار کرے گا. جو ایمان سے محروم رہے گا وہ اس کشتی میں سوار ہونے سے محروم رہے گا اور برباد ہو جائے گا. لیکن قوم پھر بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی اور مذاق اڑاتے. ایک وقت آیا، کشتی بن کر تیار ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقررہ وقت کے اوپر پانی کو حکم دیا. زمین بھی پانی اگلنے لگی، آسمان بھی پانی برسانے لگا. دنیا کے اندر جتنے بھی کافر تھے، جتنے بھی لوگ ایمان سے محروم تھے، یہ سب کے سب فنا ہو گئے اور ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی اور انہیں نجات عطا فرمائی. اسی لیے حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ایک ایمان والے کو صرف اللہ کی ذات کافی ہے. ہر مشکل سے نکلنے کے لیے، ہر مشکل حالات سے لڑنے کے لیے صرف اللہ کا ساتھ چاہیے، صرف اللہ کی مدد چاہیے. نبیوں نے یہ کر کے بتلا دیا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا ماحول عجیب و غریب، جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کے اندر بت بنائے جاتے تھے اور بتوں کی تجارت ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش تھے، بڑی بتوں کی تجارت تھی ان کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، آپ کو اللہ نے سوجھ بوجھ عطا فرمائی، تو آپ نے اپنی قوم سے سوال کیا، یا قوم، اے میری قوم، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تمہارا معبود کون ہے؟ قوم کہنے لگی، ہمارے معبود تو یہی بت ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، انہی سے ہم روزی روٹی کماتے ہیں اور انہی کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، کیا یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں جب تم ان کے سامنے اپنی کوئی درخواست رکھتے ہو، یا اپنی کوئی ضرورت کی بات پیش کرتے ہو، یا اپنی کوئی مشکل ان کے سامنے رکھتے ہو؟ تمہاری باتوں کو یہ سنتے ہیں؟ کبھی انہوں نے تمہاری کسی بات کا جواب دیا ہے؟ آج تک تم میں سے کسی کو ان بتوں نے نفع پہنچایا ہے یا کسی چیز کو نقصان پہنچایا ہے؟ وہ کہنے لگے، نہ تو یہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ یہ کسی بات کو سن سکتے ہیں، نہ کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے، اتنے کمزور معبود، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اف لکم ولما تعبدون، اف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے معبودوں پر، انی بریء مما تعبدون، جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو میں ان سے بالکل بیزار اور بری ہوں۔ میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں ایک اللہ کی پوجا کرتا ہوں جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، جو مشکلات کو حل بھی کرتا ہے، جو بیماریوں سے شفا بھی دیتا ہے، جو بھوکوں کو کھلاتا بھی ہے، جو پیاسوں کو پلاتا بھی ہے، جو ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے، جو پوری دنیا کے نظام کو سنبھالتا ہے۔ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے تمہارے معبود؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری قوم مخالف بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہے، اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام اس پوری طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، اس پوری کی پوری طاقت کو ڈھانے کے لیے تیار ہے۔ صرف اللہ کی ذات پر توکل ہے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، صرف اللہ کی ذات کے اوپر ٹرسٹ ہے۔ نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے۔ آج پوری دنیا بھی جمع ہو جائے میرے خلاف، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو میرا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا دل سے یقین تھا۔ ہم تو صرف زبانوں سے بولتے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ بات تھی، اس لیے وہ پوری طاقت سے ٹکرائے۔ صرف موقع کی تلاش میں تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے کے اندر چلی گئی، انہیں موقع مل گیا، کلاڑا اٹھایا، پہنچ گئے ان کے سب سے بڑے بت خانے کے اندر اور سب بتوں کو تہس نہس کر دیا، کلاڑے سے سب کو توڑ تاڑ دیا اور سب سے بڑے والے بت کے گلے کے اندر کلاڑا لٹکا کر واپس گھر آ گئے۔ جب قوم میلے سے واپس لوٹی، عجیب و غریب منظر، ان کے یہاں دستور تھا میلے کے دن میلے سے فارغ ہو کر قوم بت خانے میں آتی، عبادت کے بعد پھر گھروں کو لوٹتے تھے۔ جب بت خانے میں پہنچے، یہاں تو عجیب منظر دیکھا، کوئی بت اپنے منہ کے بل گرا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، کسی کا سر ہی دھڑ سے الگ ہے، سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ ان کا جو بادشاہ تھا نمرود،
اس بادشاہ نے کہا ایسا کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو جوان کھڑے ہوئے کہنے لگے بادشاہ سلامت، اگر ہماری جان بخشی جائے تو ہم بتلاتے ہیں، ہماری قوم کے اندر ایک جوان ہے یقال لہ ابراہیم، جسے لوگ ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں، وہی ان بتوں کی برائی کرتا ہے، یہ کارنامہ اسی کا ہو سکتا ہے اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے، یہ ابراہیم ہی کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ ابراہیم کو، ہم اسے سب کے سامنے سزا دیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لایا گیا تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تنے تنا نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے، نمرود پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میں ہے، پوری طاقت اور فوج کے ساتھ میں ہے، تنا ابراہیم کھڑے ہوئے۔ نمرود نے سوال کیا انت فعلت ھذا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ اب انہیں حق کی دعوت دی جائے، اب انہیں اللہ کا پیغام سنایا جائے، اب انہیں توحید کی دعوت دی جائے، اب ان کے سامنے ان کے ہی میدان کے اندر، ان کے ہی اس محل کے اندر توحید کا ڈنکا بجایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے بڑے سے پوچھ لو جس کے پاس میں ہتھیار ہے، ہتھیار کس کے پاس میں؟ میرے پاس ہتھیار ہے یا تمہارے بڑے بت کے پاس ہتھیار ہے؟ ہتھیار تو اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے اور پوچھ مجھ سے رہے ہو، یہ کون سی دنیا کا انصاف ہے؟ بادشاہ بھی شرمندہ ہوا، اس کی بھی نگاہ جھک گئی، پوری قوم کی نگاہیں جھک گئی، سب سمجھ گئے ابراہیم حق پر ہے، ہم باطل پر ہیں۔ اپنے اس باطل کا اپنی زبان سے اقرار کرنے لگے اے ابراہیم آپ تو جانتے ہو یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، نہ بول پاتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ ان کو چھوڑو، اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تم سب کو زندگی دی ہے، ان کو بھی بنایا ہے۔ نمرود غصے میں آ گیا، تیش میں آ کر کہنے لگا کیسے خدا کی بات کرتے ہو؟ سب کا خدا تو میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 سوال کیے، تیسرے سوال میں اس کو لاجواب کر دیا۔ پہلا سوال کیا میرا اللہ تو وہ ہے جو روزی دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی کھانا بانٹتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے ایک بیوقوفانہ حرکت کی، 2 قیدیوں کو بلایا، جس کی رہائی ہونے والی تھی اس کو قتل کر دیا، جس کو سزا ہونے والی تھی اس کو رہا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ظالم ہونے کے ساتھ میں پلے درجے کا بیوقوف بھی ہے، عقل سے بھی پیدل ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ زندگی اور موت کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر ڈبوتا ہے، تو اس کا الٹا کر کے دکھلا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ جو کافر بادشاہ تھا نمرود لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے پایا۔ آج بھی باطل کا شیوا یہی ہے، جب وہ لاجواب ہو جاتا ہے تو ہاتھا پائی پہ آ جاتا ہے، پھر یہ لڑائی پہ آ جاتا ہے۔ یہ کہنے لگا اے قوم اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو ختم کرو، لکڑیاں جمع کرو، ابراہیم کو سزا دیں گے۔ اب حق اور باطل کا معرکہ ہونے والا ہے، حق اور باطل کی ٹکر ہونے والی ہے۔ پوری دنیا کا باطل ایک طرف ہے، ایک حق کا سپاہی، حق کا ایک مجاہد، حق کا ایک علم بردار ابراہیم علیہ السلام تنا میدان کے اندر کھڑا ہے۔ اتنی بڑی آگ سلگائی گئی کہ اس آگ کے اوپر سے آسمان تو کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا ہے، اور کئی میل کے اندر پھیلی ہوئی آگ، اتنی لمبی چوڑی آگ جلائی گئی، اور منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، سمندروں کے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے، جبریل امین
سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اے خلیل اللہ، آپ اگر کہیں تو ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ صرف حکم کریں، ہم سیکنڈوں کے اندر آگ کو بجھا دیں گے، ان کی پوری بستیوں کو ہم جلا کر خاکستر کر دیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے حسبی اللہ، مجھے اللہ کی ذات کافی ہے، دنیا میں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا مددگار صرف اللہ ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو تو مدد کرو، اپنی طرف سے آئے ہوئے ہو، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو واپس کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نظارے دیکھ رہا تھا کہ میرے خلیل کو مجھ پر کتنا یقین ہے، ابراہیم کو مجھ پر کتنا توکل ہے، ابراہیم کو مجھ پر کتنا یقین ہے، کسی کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں، کہ جس اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے وہی اللہ میری مدد کرے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ لوگوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پیر بندھے ہوئے تھے، آگ میں ڈالا گیا، لیکن جب آگ کے اندر گرے ہیں وہ، آگ ان کے لیے گلستان بن گئی، آگ ان کے لیے باغ بن گئی، آگ ان کے لیے چمن بن گئی، بجائے نقصان کے آگ میں ان کو اطمینان ملنے لگا۔ تمام کی تمام قوم سمجھ گئی ابراہیم علیہ السلام حق پر ہے اور ہم لوگ باطل پر ہیں۔ اس لیے ہر موقع پر صرف ایک اللہ کی ذات پر توکل، ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ ایمان والوں کا عظیم سرمایہ ہے اور ایمان والوں کے لیے عظیم دولت اور نعمت ہے۔ کیسے بھی مشکل حالات ہو، کچھ بھی ہو، ایمان والوں کو صرف اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت ہے باقی سنت پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔